بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور اس کی زوجہ میمونہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان سے 3 دن بعد عبداللہ بن یکتر پیدا ہوا۔ اسی وجہ سے عبداللہ کو امام حسین علیہ السلام کا رضی کہا جاتا ہے، کیونکہ بدستور عرب ایک ہفتے کے اندر دو پیدا ہونے والے بچوں کو ایک دوسرے کا رضی کہا جاتا تھا۔ نیز عبداللہ کی ماں حضرت امام حسین علیہ السلام کی حاضنہ تھی، یعنی گود میں بٹھاتی اور بہلاتی تھی، جس طرح کہ ام قیس جناب امام حسن علیہ السلام کی حاضنہ تھی۔ حالانکہ شہزادوں نے ان کا دودھ نہیں پیا، اسی وجہ سے ان کی اولاد کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا رضائی بھائی کہا جاتا ہے۔ اور صحیح روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سوائے جناب فاطمۃ الزہرا کے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ جب حضرت مسلم علیہ السلام نے کوفہ میں پہنچ کر امام عالی مقام کو وہاں کے مقامی حالات کی خبر دی تو آپ علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانگی اختیار کی اور بطن حاجز، جس کو بطن الرما بھی کہتے ہیں، اس میں پہنچ کر اہل کوفہ کو خط لکھا۔ مجھے حضرت مسلم علیہ السلام نے حالات کی اطلاع دی کہ تم ہماری نصرت کے لیے تیار ہو، لہٰذا 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوا ہوں۔ جیسا ہی میرا خط پہنچے تو تم خوب ہوشیار ہو جاؤ اور میں فوراً پہنچنے والا ہوں۔ پس یہ خط بند کر کے عبداللہ بن یکتر کے حوالے کیا اور اسے جلدی پہنچنے کی تاکید فرمائی۔ اس وقت ابن زیاد بصرہ سے روانہ ہو کر کوفہ میں پہنچ چکا تھا اور کوفہ کی طرف آنے والے راستوں پر اس نے ناکہ بندی کر دی تھی۔ حجاز کی جانب سے کوفہ جانے والے راستوں پر حسین بن نمیر تعینات تھا۔ جب عبداللہ بن یکتر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر کے گماشتوں نے اسے پکڑ لیا اور حسین کے سامنے پیش کیا۔ حسین نے اس کی تلاشی کا حکم دیا، چنانچہ عبداللہ بن یکتر نے یہ حکم سن کر امام پاک کے خط کو جیب سے نکال کر اسے پرزہ پرزہ کر دیا۔ پس حسین نے اس کی مشقیں بہن کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا اور صورتحال کی خبر پہنچا دی۔ ابن زیاد نے پوچھا تو کون ہے؟ عبداللہ بن یکتر نے بے دھڑک جواب دیا، میں علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا شیعہ ہوں۔ ابن زیاد نے پوچھا تو نے خط کیوں پھاڑ دیا ہے؟ عبداللہ نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ تجھ سے اپنا راز مخفی رکھنے کے لیے خط کو میں نے پھاڑ دیا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا وہ خط کس نے لکھا تھا اور کن کن لوگوں کی طرف لکھا تھا؟ عبداللہ نے کہا وہ خط حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی ایک جماعت کو لکھا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان لوگوں کے نام کیا ہیں؟ عبداللہ نے کہا کہ میں نہ ان کو پہچانتا ہوں اور نہ ان کے نام جانتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ان کے نام بتانے پڑیں گے، نیز امام حسین علیہ السلام اور اس کے بھائی اور باپ پر سب بھی کرنا پڑے گا، ورنہ تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا اور تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام تو نہیں بتاؤں گا، البتہ جن لوگوں پر لعنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر لعنت بر سر منبر کرنے کو تیار ہوں۔ پس ابن زیاد نے عبداللہ بن یکتر کو منبر پر آنے کی اجازت دی۔
اور وہ فوراً ممبر پر آیا، خدا کی حمد و ثنا بیان کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اس کے بعد علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام پر سلام و درود بھیجا، پس ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی، اور پھر بنی امیہ میں سے ایک ایک کا نام لے کے سب پر لعنت بھیجی، اور آخر میں کہا، اے اہل کوفہ، میں حسین علیہ السلام کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، وہ اس وقت بطن الرما میں تھے، تم فوراً ان کی اعانت کے لیے پہنچنے کی کوشش کرو۔ پس ابن زیاد کے حکم سے عبداللہ کو بالا خانہ پر لے گئے اور وہاں سے اس کو نیچے گرا دیا کہ جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ابھی کچھ رمق جاں باقی تھی کہ عبد الملک بن حمیر جو اس وقت کوفہ کا قاضی و فقیہ تھا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور وہ جان آفرین کو دے کر درجہ شہادت پر فائز ہو کر بہشت بری جا پہنچا۔ شیخ مفید سے مروی ہے کہ قبیلہ اسد کے دو شخص عبداللہ اور منظر حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جلد روانہ ہوئے تاکہ بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیں۔ یہ شخص مقام زرود میں آپ علیہ السلام کے قبیلے سے جا ملے۔ اسی اثنا میں کوفہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا، امام علی مقام اس کے انتظار میں ٹھہر گئے تاکہ کوفہ کے تازہ حالات معلوم کرے، لیکن اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو پہچان کر کنارہ کر لیا، اور امام علیہ السلام کو بھی اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں اسدی فوراً دوڑ کر اس کو مل گئے اور اس سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے اپنا نام بکر اور قبیلہ اسد بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسدی ہیں، لہٰذا صحیح واقعات ہمیں بیان کرو۔ اس نے جواب دیا کہ کوفہ سے کوچ کرنے سے قبل میں نے ہانی اور مسلم کو مقتول دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان دونوں شہیدوں کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ یہ خبر سن کر دونوں اسدی جلدی سے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، جبکہ آپ منزل زبالہ میں فروکش ہو چکے تھے۔ پس عرض گزار ہوئے کہ حضور ہم ایک خبر لائے ہیں، اگر ارشاد ہو تو لوگوں کے روبرو سنائیں، ورنہ تنہائی میں گوش گزار کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری جماعت سے میرا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے، بے شک بیان کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ سوار جو کوفہ سے آ رہا تھا وہ دیدہ و دانستہ آپ علیہ السلام سے کنارہ کش ہو کر چلا گیا تھا، ہم نے اس سے کوفہ کے تازہ حالات دریافت کیے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ مسلم و ہانی دونوں قتل کیے جا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی امام علیہ السلام نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا کہ خدا مسلم پر رحم کرے کہ وہ اللہ کی رضا و سلامتی اور خوشنودی نعمات میں پہنچ گیا ہے۔ پس اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اور اب ہم پر باقی ہے۔ ان دونوں اشخاص نے کوفہ کے بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر امام علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آگے پیش قدمی سے باز رہیں۔ دعوتی کہ امام علیہ السلام نے اولاد مسلم کو بلا کر صورت حالات بیان کرنے کے بعد مشورہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک مسلم علیہ السلام کا بدلہ نہ لے لیں یا خود جام شہادت نوش نہ کر لیں۔ ان دونوں اشخاص نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے ارادے سے باز نہ آئیں گے تو انہوں نے وداع کیا اور چلے گئے۔ امام پاک ہانی و مسلم کی خبر شہادت سن کر بہت غم زدہ ہوئے اور اپنے صحابہ کو جمع کر کے ان واقعات سے
روشناس کرایا اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے جو شخص بھی جانا چاہے بے شک جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام کے لشکر سے بہت سے آدمی منتشر ہو گئے اور باقی جو رہ گئے تھے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں آئے۔ عبداللہ بن عمر الکندی، یہ شخص نامی گرامی بہادر، شہسوار اور مرد مہمان تھا اور شیعان امیر المومنین علیہ السلام میں سے ممتاز فرد تھا۔ جنگ جمل و صفین و نہرواں میں شاہ ولایت کے ہمراہ رہا۔ کوفہ میں حضرت مسلم کی طرف سے لوگوں کی بیعت لیا کرتا تھا۔ حضرت مسلم نے قبیلہ کندہ و ربیہ کی 1/4 فوج کا اس کو سپہ سالار مقرر فرمایا تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔